رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ عزیزان اکرام وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں۔ یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزوں، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ۔
चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, हम तो कहते हैं हाजिर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो कहते हैं हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तुम जहां से कहोगे सरकार सुनते हैं। तो हाजिरी हो गई। यहाँ अभी आंख बंद कर लिया आपने, मुल्ला बाड़े की मस्जिद में बैठे हैं, गुनाहों से तौबा करनी है, कुरान की आयत पर अमल करना है हमको। अल्लाह ने फरमाया रसूल के पास जाने का हुक्म अल्लाह ने किया। अब मैं यहाँ बैठा, चल के जाने के लायक नहीं, आंख बंद कर लिया, मिनट भी नहीं लगे मदीने पहुंच गया, मिनट भी नहीं लगे। ये कितनी तेज हाजिरी है। बारगाह रसूल में खड़े होने का तस्वूर ले आया और फिर सामने अपने रसूल को हाजिर पा करके अब तौबा करना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तूने फरमाया गुनाह हो जाए तो रसूल के पास आ जा, मैं आ गया। अब तूने फरमाया बख्शिश तलब कर मुझसे, मैंने बख्शिश भी तलब कर ली, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया। तीसरा काम है अब रसूल का, अल्लाह के रसूल सिफारिश करें। अब रसूल के पास तुम्हें कहना होगा ऐ अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूँ और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहाँ मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को पाक करके वहां से रवाना भी फरमाता है। अब इसकी दलीलें मैं देता हूं। एक और कुरान की आयत पढ़ करके मैं आगे आऊंगा कि रसूल इस वक्त भी माफ करते हैं कि नहीं करते, कैसे पता चलेगा? आते हैं कि नहीं आते हैं, जिंदगी में है या नहीं है, इसको कुछ दलाइल से मैं साबित करूंगा। दूसरी एक आयत है कुरान पाक में और वो भी बहुत हौसला अफजा आयत है हमारे लिए, बहुत हौसला अफजा है। इसमें भी देखें आप, अरबी के ग्रामर थोड़े बहुत अगर मुसलमानों को मालूम हो तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कोई उनको बहकाएगा नहीं। मैं आपको तारीख बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला पहले की उम्मतें जब नाफरमानी करती तो अजाब आ जाता। कौम लूत पर बहुत भयानक अजाब आया, कौम समूद पर भयानक अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत भयानक अजाब आए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत अजाब आए। सब कौमें जब नाफरमानी करती तो उनके अजाबात भी कैसे थे। बास कौमों को खिंजीर बना दिया गया, बास को बंदर बनाया गया, बास के लिए जमीन फट गई, सब अंदर चले गए, बास के लिए आसमान से पत्थर बरसाए गए, नोकीले पत्थर, वो बरसते थे तो उनकी खोपड़ियां पड़ जाती थी। तो ये सख्त तरीन अजाबात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुनहगार उम्मत जिसमें हम और आप हैं, हमें एक तोहफा दिया। अब अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर वैसे अजाब नाजिल नहीं करेगा, अल्लाह की तरफ से है ये। तुम्हारे अंदर गुनाह आज भी वो सारे हैं जो पिछली उम्मतों में थे। लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है, ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्ख का अजाब। बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों की बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहाँ पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया, रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में है।
اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے، مر کر ختم ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے، پتھر برسنا چاہیے، کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے۔ نہیں نا، ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے، بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، وانت فیہم۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑی بات، میلاد بھی ہم منا رہے ہیں، اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا، میلاد کی محفلیں ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی۔ دیکھیں، دنیا کا ایک اصول ہے، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے۔ فار ایگزامپل، تقریر سننے کے لیے محفل آپ نے بنائی، اور مجھے سننے کے لیے آئے، میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کریں، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی، کیونکہ مقرر گیا، محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضی، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے، یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے لیے ایک عظیم جھرمٹ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ مجھے بتاؤ، دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے؟ سورج ابھی کیوں باقی ہے؟ زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے؟ آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے؟ یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے۔
दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न, वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी है, सब कुछ है तो वो भी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। क्या है वो? जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम सब जिंदा हो, अगर जान ही निकल गई तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो जहान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूरे खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूं, रसूल रात के वक्त सफर पर गए थे। कितना लंबा सफर किए हैं। सिर्फ अगर मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर नाप लें तो 1.5 महीने का सफर था, और उसके बाद आसमानों का सफर। खुद मेरे आका फरमाते एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 साल अगर घोड़ा दौड़े तो भी नहीं तय कर पाएगा। इस तरह 7 आसमानों का सफर, जन्नत व दोज़ख के नजारे, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम सबका दीदार, फिर बारगाह इलाही में पहुंच, फिर उसके बाद वापस तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की हो रही है, रसूल जितना चाहे लंबा सफर करें, जब यह कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अकलें हैरान होती हैं, शॉर्ट टाइम में, इतने वक्त में बिस्तर गरम कितनी देर रहता है? 1 मिनट 2 मिनट। जंजीर दरवाजे की कब तक हलेगी? 1 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट में 7 आसमानों का सफर, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदे, ये सब कैसे मुमकिन है? तब बाज़ मुहक्किकीन ने यही कहा, मेरे अजीजों, वो जाने कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह ने कायनात की जान को अपनी बारगाह में बुलाया था, तो कायनात का जो निजाम था, टाइम था, जहां था वहीं रुक गया। इसलिए कि जान नहीं है तो घड़ी भी नहीं चलती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, सेल निकाल लिया तो वहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और तुम 4 घंटे के बाद सेल डालोगे तो 4 बजे से नहीं चलेगी। कहां से चलेगी? 12 पे अगर सेल निकाला था, 12 से ही चलना है, इसलिए कि तुमने उसकी जान निकाली थी। अब जब जान डालोगे वहीं से चलेगी। मैं रात की शब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अपनी दिलों में बुलाया, वो जाने कायनात को अपनी बारगाह में बुलाया। तो मैं कहता हूं वो सफर 500 साल का था कि 5000 साल का था या 5 लाख साल का था, यह हमें मालूम नहीं, लेकिन कायनात को रसूल ने जहां छोड़ा था वो वहीं रुकी थी। जब वो जाने कायनात वापस आई तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। ये है मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हें मानना पड़ेगा वो जाने कायनात हैं, वो असले कायनात हैं, वो मकसूदे कायनात हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इस हैसियत को तुम समझोगे, तब फिर तुम हुजूर के हयात का इनकार नहीं करोगे।
حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں, وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنیں کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں, سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے, اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے, معزز تھے. صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے. حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے. ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً, یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص, مروان بن حکم, یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا. مدینے کا گورنر بنایا گیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں. اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی, ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا. اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا, کھولتے تھے بند کرتے تھے. دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے. مروان پیچھے سے آیا, گورنر تھا, مدینے کا گورنر تھا. پیچھے سے اس نے گردن پکڑی, کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا. پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی, وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے, میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس, قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, جبکہ قبر میں ہیں حضور, وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی نہیں, حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشہور تابعی, افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے. حرہ کا جب موقع پیش آیا, یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی, مدینے والوں سے جنگ کیا تھا, جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے, اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے, جنگ چل رہی تھی, سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا, دروازے بند کر لیے. لاک ڈاؤن والی سچویشن میں سوچ لیں, ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی, لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں, جب نہیں ان سے پوچھا گیا, وہ اذان بھی دیتے تھے, اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے, جب باہر نکلے, مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی.
اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی۔ مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں، اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالے، مصافحہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی، 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی، 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ، اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا۔ 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم۔ ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا، 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے، تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا، واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو، سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں، چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان، جب تم معراج کے واقعے
वाकये में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुकद्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया,
مر گیا تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے، اور ایک چیز میں بتاؤں، میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا، ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا؟ اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابوبکر نے، صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا۔ اے ظالموں، تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابوبکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو، ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے۔ ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے، وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے۔ حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے۔ حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے، بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابوبکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی۔ نادانو، تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا۔ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی، دونوں حق پر ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں۔
یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی باغ فدق کا مسئلہ ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد، زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، یہ بخشش ہے، یہ دے دیا باپ نے۔ موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے، تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے، وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے۔ ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں، آج بھی وہ مالک ہیں، تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا، رسول پاک ہم میں زندہ ہیں، وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ وہ اس زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، وہ کیسی زندگی ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ، جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں